السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت ہی مختصر حمد و صلوات کے بعد آج ایک ایسے نقطے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں بے انتہا شامل ہے اور ہر شخص اس کے اندر گھرا ہوا نظر آتا ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، کاروباری شخص ہو یا عام مزدور آدمی ہو، پڑھائی کے معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ہر چیز میں انسان اس کے اندر گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ چیز، وہ ایک برائی یا خوبی یا ایک عادت، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری تنقید کرنا۔ تنقید، ہم ہر چیز میں تنقید لازمی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح۔ یعنی ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہمارے آفیسز، ہمارے جامعات، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، پکنک پوائنٹس، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم کہیں پر بھی چلے جائیں یا ہم کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر گھر میں بھی کوئی ایک چھوٹا بھی بچہ یا کوئی بڑا بھی ہوگا نا تو وہ تنقید کرے گا، یہ کام ایسے نہیں، ایسے کیوں ہوا ہے، یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں بلکہ یوں کیوں نہیں کرا۔ یعنی ہر چیز میں تنقید ہماری ایک عادت بن چکی ہے اور وہ عادت ایسی پختہ ہو چکی ہے کہ ہم اس کی ایک اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے، یا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی کہ ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر جا کر بس گئی ہے اور ہم بات بات پہ تنقید کر دیتے ہیں۔ خاموش رہنا تو ہم پسند ہی نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ ہم چلنا نہ پسند کرتے ہیں، نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ ہم خاموشی کے ساتھ شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بس ہر جگہ پہ ہماری تنقید ہوتی ہے۔ تو یہ تنقید بعض اوقات ہمیں بہت بڑے نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ اگر تنقید برائے تنقید ہے تو ہم کو اصلاح کرنی ہے، اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تنقید برائے تنقید کیا ہوتی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ یہ کام یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، سامنے والا پلٹ کر ہمیں جواب دیتا ہے یا مجھے کہتا ہے نہیں یوں ہی تو کرنا تھا، میں نے تنقید کری، اس نے پلٹ کر دوبارہ تنقید کر دی، تو یہ چیز ہر معاملے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ ہم کریں تنقید برائے اصلاح، اب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں کہوں یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوتا تو بہت اچھا رہتا، یعنی ہم نے سامنے والے کو ٹوک بھی دیا اور ہم نے اس کو صلاح بھی دے دی، ہم نے اس کو ایک مشورہ بھی دے دیا کہ یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، تو یہ چیز سامنے والے پر اثر ڈال دیتی ہے۔ اگر ہم تنقید برائے اصلاح ایسے کریں کہ یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے، یوں کرو، تو سامنے والا بدک جائے گا کہ بھئی ان کا تو ہر معاملے کے اندر ہی یہی رہتا ہے، کبھی ان کو تسلی نہیں ہوتی، کبھی ان کو تشفی نہیں ہوتی، کبھی ان کو کسی بھی چیز کے اندر آرام نہیں ملتا، ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں یا ہر بات میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ کام یوں نہیں بلکہ یوں کرنا تھا۔ اگر ہم تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سامنے والے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کو اس طرح سے اصلاح دینی ہے کہ بیٹا یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے ہو جاتا، اگر یہ ایسے ہو جائے گا تو یہ کام بہت پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔
اگر ہم تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں تو بہت افسوس ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اچھائی کو دیکھ لیتے؟ چلیں اگر ہم اچھائی دیکھ کر انجان بن کر تنقید ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پھر تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے اصلاح کر دیں، جس میں کسی انسان کی اچھائی بھی ہو جائے اور اس کے کام میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جائے اور اس کو اپنی بے عزتی بھی محسوس نہ ہو اور وہ ہماری اس چیز کو بڑے احسن انداز سے قبول بھی کر لے، تو ہماری یہ تنقید برائے اصلاح سامنے والے کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے، ہمارے اندر بھی خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے۔ تو ہم کو انشاءاللہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح والے عمل پر کام کرنا ہے، تاکہ ہم اگر کسی کو فیض پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیگریڈ کر کے نہیں، یا ہم اس کو بے عزت کر کے نہیں، یا ہم اس کو ذلیل کر کے نہیں، بلکہ ہم اس کو پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ ہم اس کو تنقید برائے اصلاح کرتے ہوئے اس کے کام میں، اس کے اعمال میں، اس کے کسی بھی مشورے کے اندر اس کو اچھی صلاح دے دیں تاکہ وہ ہمارے لیے فیض کا باعث بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔